نعت کے اعتبار سے، شعر و شاعری کا ذوق رکھنے کے اعتبار سے تسلیم صابری سے اوپر کوئی بندہ نہیں ہے میرے علم میں اس وقت اردو زبان کے اندر. کیو ٹی وی پہ انہوں نے بڑا عرصہ چلایا، اب بڑے عرصے بعد دوبارہ سے نمودار ہوئے. تو اس میں وہ ایک ہماری سسٹر ہے فیمیل اینکر، ان کو وہ انٹرویو دے رہے تھے. اس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ہمارا ذکر خیر تو ویسے ہی ہونا تھا یا ذکر بد، تو اس میں صابری صاحب نے کہا کہ یہ نورا کشتی لڑ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر صاحب، ایک کلپ وہ بناتے ہیں ایک کلپ وہ بنا دیتے ہیں، تو یہ آپس میں لگتا ہے ملے ہوئے ہیں، ویوز کا چکر ہے. پہلی بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کلپ بننے کافی عرصے سے بند ہوئے ہیں، دوبارہ نہ شروع کرا دیے تجھے. تو مفتی صاحب کے معاملے میں بھی اب میں بہت زیادہ نرم ہو چکا ہوں، کیونکہ وہ اب اتنے سافٹ ہو گئے ہیں اور وہ اب اپنے فرقے سے نکل کے بھی کئی چیزیں ایکسپٹ کر رہے ہیں. تو وہ ان کا وہ ڈنگ تھا نا جو دیوبندیت والا، وہ کافی حد تک نکل گیا. اور ویسے مفتی صاحب کا میرے اوپر ایک احسان ہے، میں نے ویڈیوز میں بھی مانا ہے، جب ایک غلطی سے سٹرائک آئی تھی تو ان کی ویڈیو کی بنیاد کے اوپر، تو انہوں نے باقاعدہ اپنے ریپ کو یوٹیوب کے آفس امریکہ میں بھیجا. احمد بھائی ہیں امریکہ میں، ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، ان کے ایڈمن بھی ہیں، اور وہ باقاعدہ اپنے ڈاکومنٹس لے کے گئے اور انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ چینل ہمارا ہے، یہ سٹرائک جس نے بھیجی ہے وہ کمپنی کے تھرو، بڑا پکا کام کسی نے کیا تھا سٹرائک والا، جو کمپنیاں ہائر کی ہوئی ہیں ان کے تھرو اس نے مفتی طارق مسعود بن کے سٹرائک بھیجی تھی. اور یہ پھر سٹرائک ویسے 90 دن بعد تو اٹھ جانی تھی، لیکن مفتی صاحب کی مہربانی ہے، ان سے ہم نے نادر علی کے تھرو رابطہ کیا، احمد کے تھرو، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے سٹرائک بھیجی نہیں لیکن مسئلہ ہم ہی حل کریں گے. بڑی ان کی ایک شفقت ہے. اور اس کے بعد بھی میں نے ان کو دعوت بھی دی تھی جب وہ جیلم آئے تھے کہ آپ آئیں. ابھی بھی یقین کریں ان کو اپنے مولویوں کا ڈر نہ ہو تو ہماری ملاقات میں کوئی چیز مانے نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور مجھے اگر سیکورٹی ایشو نہ ہو تو میں کراچی ابھی تک پہنچ گیا ہوتا شکریہ ادا کرنے کے لیے، کیونکہ آج کل وہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا کہ سب سے کم بدعتیں اہل حدیث کے اندر ہیں، یہ بات ماننے والی ہے، یہ بڑی بات ہے، کیونکہ دیوبند اور بریلوی وہ ہیں جو اہل حدیث کو انگریزوں کی پیداوار مانتے ہیں. ہاں، ملکہ وکٹوریا کی باقیات مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے شیطانی لشکر مانتے ہیں. خوارج کی ایک جماعت المہند میں لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے فتاوی شامی میں در مختار کے حاشیے رد المختار کے اندر خوارج کی جماعت ہے، نعوذ باللہ. تو یہ انہیں پازیٹیو چینج اس اعتبار سے آئی ہے. تو یہ میں اس کو بالکل سیکنڈ نہیں کروں گا کہ کوئی ویوز کی گیم ہے، وہ جنرلی اس موقع کو صحیح سمجھتے تھے، میں جس کو سمجھتا تھا ہم نے یوٹیوب کے اوپر اپنے سارے معاملات چلائے، اب تو یہ معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہے. دوسرا، جب اینکر نے پوچھا کہ اس معاشرے کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ امپیکٹ کس ریلیجس بندے کا ہے، تو انہوں نے کہا وہ انجینئر ہی ہے. جزاک اللہ خیرہ، آپ نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا. کسی کے لیے اس قسم کے کلمات بولنا یہ بڑے جگر گردے کا کام ہوتا ہے. پھر ایک بریلوی بندہ میرے بارے میں بولے، میرے بارے میں تو اہل حدیث دو بول میٹھے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بریلویوں کے بارے میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ بات مانی. پھر انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ آپ نا کامن ٹرمز کے اوپر بات کیا کریں اور بجائے اس کے کہ اختلافی موضوعات کو اٹھائیں، کامن ٹرمز پہ بات کریں، معاشرے کی اصلاح کریں. بالکل ہم معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں، جہاں پر پولیٹیکل معاملات آتے ہیں میں وہاں پر معاشرے کی اصلاح کرتا ہوں، جہاں سوشل ایشوز آتے ہیں میں وہاں اصلاح کرتا ہوں، اس اعتبار سے کہ توہین مذہب کا الزام لگ جائے خواہ کسی نان مسلم کے اوپر میں کھڑا ہوتا ہوں، کوئی وڈیرا ظلم کر دے اونٹ کے اوپر میں کھڑا ہوتا ہوں. مجھے بتائیں دنیا کا کون سا کرنٹ افیئر ہے انٹرنیشنل یا نیشنل جس کے اوپر میں بات نہیں کرتا؟ میں آلریڈی کر رہا ہوں. صابری صاحب آپ ویڈیوز تو دیکھیں، اگر ایک امیر عورت کچل دیتی ہے کسی غریب باپ بیٹی کو، اس پہ میری ویڈیو آ جاتی ہے پورے قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ. میں کوئی ٹاپک چھوڑتا ہی نہیں، کرنٹ افیئر کے لیے تو میں بیٹھتا ہوں اتوار کو، باقی تو میں نے سب کچھ ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے، آلریڈی کر رہا ہوں. باقی وہ کہہ رہے تھے کہ پرانے بزرگوں کی خدمات ہیں ان کا انکار نہ کریں، میں نے کب انکار کیا؟ مجھے ان کے عقیدوں سے اختلاف ہے، انکار تو آپ کو بھی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، کیا آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقیدوں کو صحیح مانتے ہیں؟ یہ کہیں گے نہیں وہ بریلوی ہیں. تو بھائی ہم بھی صوفیاء کے عقیدوں کو صحیح نہیں مانتے. اگر کلمہ پڑھانے سے صوفیاء جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں تو زندہ ولی دیکھنا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں، وہ تو غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں. یہ وہ والی سنت ابراہیمی نہیں ہے جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اور صحافی کرتے ہیں، یہ اوریجنل سنت ابراہیمی ہے دین کے لیے. لیکن یہ ولی نہیں مانیں گے. پھر آپ کو بتائیں گے بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. ہاں ہوں آئے ہو نا ڈاڑھ تھلے. ہم بھی آپ کے صوفیاء کو یہی سمجھتے ہیں جو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سمجھتے ہیں، لو سامو. پھر کہتے ہیں جی کامن ٹرم پہ، ہم ہی کامن ٹرم پہ ہے. مجھے بتائیں اس پلیٹ فارم کے سوا کون سا پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے سب کو چندہ دو، سب کے پیچھے نمازیں پڑھو، اپنی مسجد الگ نہ بناؤ، اپنا مدرسہ الگ نہ بناؤ؟ اس سے بڑی کیا کامن ٹرم ہوگی؟ اگر آپ کامن ٹرم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ تم اپنے شرک کو جاری رکھو، کو ایگزسٹ کرتے ہیں، قرآن و سنت کو پس پش ڈال دو، تو ایسا نہیں ہوگا. قرآن حکیم نے جس کامن ٹرم کی بات کی وہ یہی ہے،
قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں کم از کم توحید کے اوپر، جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم کسی کو نہیں پوجیں گے سوائے اس اللہ کے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں مان لیں گے اللہ کے سوا. اے نبی اگر یہ مان لیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ روگردانی کرے تو تم کہو کہ ہم تو مسلم ہیں، ہم تو سر تسلیم خام کرتے ہیں. تو کامن ٹرم پہ جو اکٹھا کرنا ہے، کامن ٹرم کوئی بابا نہیں ہوگا بھائی، کامن ٹرم وہ ہوگا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آج بھی زندہ ہے اپنی قبر اطہر کے اندر اور تعلیمات میں قبر سے باہر بھی قیامت تک کے لیے قرآن و سنت کی شکل میں. اب کیا ہم جیوز اور کرسچن سے یہ کہیں گے کہ ہم اس بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانو، ہم بھی مان لیتے ہیں، آؤ اکٹھے بیٹھ کے؟ نہیں بھائی، توحید پہ اکٹھے ہوں گے. یہاں پر بھی کامن ٹرم یہ نہیں ہے کہ اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ اپنا پہلے چھوڑو، غلط نکلا تو کسی کا بھی چھیڑ کے دیکھو، اگر ٹھیک نکلا تو قبول کر لو. کامن ٹرم قرآن و سنت ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی الاسلام کے پاس وہ بابے تھے جو چھوڑے جا سکتے تھے، خلفائے راشدین، اہل البیت علیہم السلام، اوریجنل بابے، جعلی بابے نہیں. لیکن نبی الاسلام حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں، میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. حاکم میں ایک روایت ہے کہ آپ نے ساتھ سنت کا بھی ذکر کیا. مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر ہے حجۃ الوداع پہ. اگر سنت کا ذکر نہ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں بتایا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لہذا قرآن کے حکم کے تحت سنت کو ماننا بھی ضروری ہے. حاکم کی وہ روایت نہ بھی ہوتی، یہ مسلم کی حدیث بھی کافی تھی. پھر جو آپ کے آخری خطبات میں سے سب سے مشہور خطبہ جو حجۃ الوداع کے بعد دیا آپ نے، واپس مدینہ شریف آتے ہوئے اپنی وفات سے صرف 2 یا 2.5 مہینے پہلے، غدیر خم کا خطبہ جو اہل سنت اور اہل تشیع میں کامن ہے. زید بن ارقم کہتے ہیں نبی الاسلام کی چند نصیحتیں مجھے یاد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے. کچھ تابعین زید بن ارقم کو ملنے آتے ہیں، کہتے ہیں زید آپ نے تو اتنا وقت رسول اللہ کے ساتھ گزارا، کوئی خاص بات جو یاد ہو؟ انہوں نے کہا بہت سی باتیں یاد تھیں لیکن اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں. ہاں اگر میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتا سکوں جو میں بھلا چکا ہوں تو میری معذرت قبول کرنا، البتہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. اب حدیث انہوں نے اس لیے سنائی کہ بنو امیہ کا دور تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا پانی کے لیے. اونٹ کے پالان کا ممبر لگایا گیا. 18 ذوالحجہ کی بات ہے. اس کے بعد آیا محرم، پھر سفر اور پھر ربیع الاول، اور نبی الاسلام دنیا سے چلے گئے 11 ہجری میں. تاریخ کنفرم نہیں لیکن مہینہ ربیع الاول کا ہے اور دن منڈے ہے. اور آپ کی گفتگو کنکلوڈنگ، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. ہر شخص نے جانا ہے، میں بھی چلا جاؤں گا. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اب یہ جملے آپ نے سننے، اس پلانٹ ارتھ پہ قرآن کی تعریف میں غدیر خم سے بڑی کوئی حدیث نہیں، جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں 6225 سے 6228 تک. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا اور جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی جو قرآن میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو. یہاں کہتے ہیں رسی میں اتنے بل ہوتے ہیں، ایک بابوں کا بل ہے، ایک علماء کا بل ہے، اور لے جاؤ اپنی رسی باندھ دیتی میں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کی رسی ہے، غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. ابھی وہ ریحان طارق صاحب پوڈ کاسٹ کے لیے آئے نا، 24 نیوز پہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ظاہر اس بیچارے نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا، مولوی نے پٹی پڑھا کے بھیجا تھا. اس میں تو ہے تفرقہ نہ کرو، اس میں یہ نہیں ہے کہ فرقے نہ بناؤ. میں نے کہا رکو ذرا صبر کرو، آجا بتاتے ہیں، چھوڑ دے اس کو. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بانٹ لیا، وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. میں نے کہا تیری ڈیمانڈ تھی نا کہ یہاں صرف تفرقہ ہے واعتصموا میں، تو دیکھ میں نے تجھے دوسری آیت بتائی کہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اپنے آپ کو پارٹی بازی میں بانٹ لیا، نبی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد.
پھر اللہ قیامت کے دن ان کو بتا دے گا جو وہ کرتوت کیا کرتے تھے. پھر ان کو پتا چل گیا کہ واقعی قرآن میں. پھر میں سوچ رہا تھا بعد میں جب میں نے ریکارڈنگ دیکھی, میں نے کہا واہ میرے مالک, قرآن میں باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا. مولویوں نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا معنی بدل دیا. اگر یہ آیت نہ ہوتی سورۃ الانعام کی 159 ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, گروہوں میں بٹ گئے, تو میں اس کو جواب کیسے دیتا؟ واہ سبحان اللہ, پرفیکٹ کتاب ہے. سچ کہا میرے رب نے کہ باطل نہ اس میں آگے سے داخل ہو سکتا ہے, نہ پیچھے سے, نہ دائیں سے, نہ بائیں سے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. خیر اس غدیر خم کی حدیث کی طرف آئیں. اس میں پھر زید بن ارقم کہتے ہیں نبی الاسلام ہمیں بار بار اللہ کی کتاب کے بارے میں ترغیب دلاتے رہے, اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن افسوس امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. رسول اللہ کو قبر میں گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, 50 سال ہوئے, آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی. یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. توحید قرآن کی بیان ہو رہی ہے زیرو ٹالرنس کے ساتھ, اتنی سخت توحید کے گلے پھاڑنے والے مولوی بھی کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کے لیے توحید بیان کر رہے ہیں. وہابی پریشان ہے, اور اہل بیت کا ایسا دفاع کہ شیعہ پریشان ہے کہ یار یہ اتنی دلیری سے بات کر رہا ہے اہل بیت کے دفاع کے اوپر, اس لیے کہ بھائی میں غدیر خم پہ کھڑا ہوں, میرے نبی مجھے غدیر خم پہ چھوڑ کے گئے ہیں. قرآن کے عقیدوں پہ زیرو ٹالرنس ہے, اور اہل بیت کے دفاع کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے, بالکل نہیں لحاظ کریں گے, نہ پرانوں کا نہ آج کے لوگوں کا. جو اہل بیت سے قرآن سے ٹکرائے گا وڈ کے پر ماریں گے. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. آخر میں تسلیم صابری صاحب حفظہ اللہ سے ریکویسٹ کروں گا ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں 032159000162. تو جو مشورے آپ نے وہ ہماری سسٹر کو دیے, میں نے تھوڑا سا اس کا ریبٹل کیا. میں چاہ رہا ہوں آپ اچھے اینکر ہیں, باقی لوگ تو ہم سے پوڈ کاسٹ مانگ رہے ہوتے ہیں, 160 کے قریب بندے لائن میں ہیں, لیکن اگر آپ آ جاتے ہیں ہماری اکیڈمی میں ہمارے لیے آنر کی بات ہے. آپ کو جو بدگمانی ہے ہمارے والے سے, آپ اینکر ہیں, میں اس لیے بلا رہا ہوں. جس طرح میں صحافیوں کو بھی جب وہ ہم سے پوڈ کاسٹ مانگتے ہیں دے دیتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, لیکن آپ کو تو میں خود کہہ رہا ہوں, آپ بڑے آدمی ہیں, آپ نے انیشیٹو لیا, میرے بارے میں پازیٹیو بات کی, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر حق قبول کرنے کا مادہ موجود ہے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ جو آپ نے گلے شکوے کرنے ہیں میرے سامنے بیٹھ کے اچھے ماحول کے اندر کریں, ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں 032159000162. تو انشاءاللہ ہم ایک اچھی پوڈ کاسٹ کریں گے, اور اس میں آپ کو عام اجازت ہے جو مرضی آپ میرے بارے میں پوچھیں. دیکھیں پچھلے دنوں وہ ٹی ایل پی کے اینکر آئے تھے یہاں پر, سارے مولویوں سے, وہ چھوٹو سے لاہور والے اور پنڈی کے مفتی سے, سب سے سوال لے کے آیا تھا. ٹھیک ہے, 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ وہ ہمارے چینل سے بھی انشاءاللہ اس ویک میں اپلوڈ ہو رہی ہے, اسی ویک میں اپلوڈ ہو جائے گی, تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے اگر کلپ بنانے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ریکارڈنگ ہے, اس کی آواز بھی اچھی ہے, وہ بنا سکتے ہیں, کاپی رائٹس کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا. ہم نے پیرلل میں اپنا کیمرہ لگایا ہوتا ہے. ویسے ان کے چینل پہ بھی تقریباً 4.25 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں اس کو. تو الحمدللہ میں اس طرح کے جو حق قبول کرنے والے لوگ ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, انہوں نے پوڈ کاسٹ مانگی تھی, میں نے کہا آ جائے. میں نے نہیں کہا آپ ٹی ایل پی کے فرنٹ مین ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ آ سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں جس کو ایک دفعہ پوڈ کاسٹ مل رہی ہے نا وہ دوبارہ بار بار رابطہ نہ کرے, کیونکہ پھر باقی لوگ ہمیں گلا شکوا کرتے ہیں کہ جی اس کو کیوں دوبارہ دے دیا آپ نے, ہمارا تو پہلا نمبر بھی نہیں لگا. تو یہ ذرا تھوڑی مہربانی فرمائے. پہلے میں نے بعض لوگوں کو 2-3 دفعہ دی دعوت کے والے سے, لیکن اب میں ہماری اکیڈمی کے ممبر بھی نہیں مانتے, کہتے ہیں جو پہلی دفعہ آ رہا ہے اس کو آپ پرائورٹی کے اوپر رکھیں, ٹی وی چینلز کو رکھیں. ابھی میں رمضان نشریات میں بھی کئی ٹی وی چینلز کے لیے پروگرام کر رہا ہوں, اور فی سبیل اللہ واللہ اللہ کا شکر ہے, حالانکہ ہمارے پروگرام سے لاکھوں نہیں کروڑوں میں لوگوں نے کمائیاں کی ہیں. میں نے 1 روپیہ بھی نہ ڈیمانڈ کیا, اور نہ میں کسی چینل کا نام بتا کے یہ کہوں گا کہ بھئی انہوں نے کیا, نہیں. میں پھر بھی کہوں گا ان چینلز کا احسان ہے کہ یہ ہماری اس دعوت حق کو, جو رسول اللہ کی دعوت حق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ختم نبوت کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس سے مین میڈیا کے اوپر موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں. ورنہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ہر ٹائم شرکیاں نعتیں لگی رہتی تھیں, توحید کی بات تو کچھ سن بھی نہیں سکتا. محرم آتا تھا تو شیعہ بیٹھ جاتے تھے, ربیع الاول آتا تھا بریلوی بیٹھ جاتے تھے, رمضان آتا تھا تو یہ سارے بیٹھتے تھے, توحید کی بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا. سارے بزرگوں کے قصے کہانیاں جھوٹی روایتیں. اللہ کا شکر ہے وہ حقیقت جسے تم آج اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ایک دن سرعام ندا دی جائے گی. دیکھیں ایک وہ وقت تھا لوگوں میں کہتے تھے انجینئر صاحب ہاتھ تولا رکھو, اے بابے والے مگر پہ جان گے,
بابے والا کے مگر پڑھا بابا بھی ڈر گئے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے اپنی کنکلوڈنگ ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے جب ہمارے یہ 3 ملین سبسکرائبرز پورے ہوئے تھے. 70 نصیحتیں میں نے اس میں کی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. زندگی موت کا پتہ نہیں ہے, میں نے ہر چیز اس میں ریکارڈ کروا دی ہے, اور جو ریلیٹڈ ویڈیوز تھیں ٹوٹل 5 انکلوڈنگ اس ویڈیو کے, وہ بھی میں نے ریفر کر دی ہیں. وہ آپ لوگ اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی دعوت حق کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ نے اپنے معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ تعالی.